السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور ماں بہنوں، امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے سامنے مفتی عبدالقادر۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے آدمی غصے کی حالات میں، غصے کے وقت میں اللہ کو بھی گالی دیتے ہیں اور اسلام کو بھی گالی دیتے ہیں، نمازوں کو بھی گالی دیتے ہیں، قرآن کو بھی گالی دیتے ہیں۔ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کی باتوں کو، ان کی گالیوں کو سن کر شیطان بھی شرماتا ہے، مگر ذرہ برابر بھی ان کا ان کے دل میں درد بھی پیدا نہیں ہوگا اور ان کو افسوس بھی نہیں ہوگا۔ ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر توبہ کرے اور اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ ایمان کی تجدید، نکاح کی تجدید کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور ماں بہنوں، اگر کوئی آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ایسا کام کیا کہ جس سے کافر بن گیا، اور شادی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے کیے تھے، میاں بیوی میں سے کسی ایک کے کافر ہو جانے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اب کیا کریں؟ تو ایسے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ایسا کام کر لیا تو اب پھر دوبارہ میاں بیویوں کو چاہیے کہ تجدید نکاح کریں، تجدید ایمان، یعنی پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، پھر سے تجدید نکاح یعنی پھر سے نکاح کریں۔ اب دوبارہ نکاح کرنے کے لیے باقاعدہ اعلان کرنا، ہنگامہ کرنا، سب کو بلانا، خطبہ پڑھنا، یہ سب کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ البتہ دو مسلمان عاقل بالغ لوگوں کے سامنے پھر ایجاب و قبول کریں، جیسے نکاح میں ایجاب و قبول کرا جاتا ہے اس طریقے سے ایجاب و قبول کریں، اس سے تجدید نکاح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور ماں بہنوں، آج کا سوال اور جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ ان میں غصے میں قرآن کو بھی انکار کرتے ہیں اور نماز کو بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو انکار کرتے ہیں، اور بہت سارے غلط عقائد جن کو زبان پر لانا بھی مشکل ہے، ایسے سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کام کفر کا کرے آدمی تو وہ ایمان سے بھی نکل جائے گا، اور وہ ایمان سے نکل جانے کی وجہ سے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دونوں مسلمان ہونے کی وجہ سے نکاح کیے تھے، تو کفریہ کام کر کے کافر ہو گیا تو مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔